سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریف دنیا میں جس کی بھی تعریف کر لیں، کسی کے حسن کی، کسی کے کمال کی، کسی کے جمال کی، کسی کو جو بھی نعمت کسی کے پاس ہے، نعمت ہے، عظمت ہے، بڑائی ہے، اس سب کا عطا فرمانے والا اللہ ہے۔ سب کچھ دینے والی ذات اللہ ہی ہے۔ آپ کسی حسین کے حسن کی تعریف کریں گے تو اس نے خود کو خود تو نہیں بنایا نا، وہ تو وہی ذات ہے نا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جس نے ماں کے رحم میں اس کی صورت کو تخلیق کیا ہے، تو تعریف تو اس کی ہے نا جس نے بنایا۔ تو جو بھی لائق تعریف اشیاء ہیں، صفات ہیں، چیزیں ہیں، ان سب کا خالق اللہ ہے۔ اس لیے فرمایا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سیالکوٹ کے ایک بزرگ تھے حضرت حکیم عبد الحی صاحب، بہت نیک آدمی تھے۔ ان کے پاس ایک شخص بیٹھتا تھا، بڑا مالدار تھا، پرانے وقتوں کی بات، دانت اس کے ٹوٹ گئے تھے عمر کے گزرنے کے ساتھ۔ آپ ایک دن فرمانے لگے کہ اللہ نے مال دیا ہے تو تھوڑا سا خرچ کرو، کسی اچھے سے ڈاکٹر سے اپنے دانت لگوا لو۔ اس کی سمجھ میں بات آ گئی، لاہور گیا، سب سے اچھا ڈاکٹر تلاش کیا، اسے دانت لگوائے۔ اس دور میں اس ڈاکٹر نے ایک دانت کا 1500 روپیہ لیا، بہت زیادہ پیسے تھے، لیکن یہ بڑا مطمئن ہے۔ حضرت جی کی بارگاہ میں آیا، آ کر کہنے لگا حضرت جی بہت اچھا، کیا کمال کا ڈاکٹر تھا۔ ڈاکٹر کی تعریف کر رہا کہ اس نے پیسے تو لیے ہیں لیکن دانت بڑے اچھے لگائے۔ تھوڑی دیر گزری پھر تعریف کرنے لگا ڈاکٹر کی، کچھ دیر گزری پھر تعریف کرنے لگا۔ اب وہ بھی رومی وقت تھے، فرمانے لگے جس نے 1500 لے کر نقلی لگائے ہیں اس کی اتنی تعریف کر رہے، اس کی بھی تو تعریف کرو نا جس نے مفت میں تمہیں اصلی دانت دیے تھے۔ تو فرمائے سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ وہ ڈاکٹر کو دماغ کس نے دیا تھا؟ میڈیکل سائنس میں اتنی امپروومنٹ ہوئی، کس نے وہ سوچ دی تھی؟ یہ ذہن، یہ دماغ، یہ سب صلاحیتیں بھی اللہ کی عطا ہے۔ تو ایک تو تعریف کے لائق سب خوبیوں کا مالک اللہ ہے، اس اعتبار سے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ دوسرا، ہم کسی کی تعریف اس لیے بھی کرتے ہیں نا ہم کہ اس کی طرف سے کوئی مہربانی ہو گئی، اس نے کوئی تحفہ دے دیا، کوئی مشکل میں کام آ گیا، کوئی نعمت مل گئی اس کی طرف سے، تو اس اعتبار سے بھی تمام نعمتوں کے عطا فرمانے والی ذات اللہ ہی کی ذات۔ تو الحمد کا ایک معنی تعریف کرنا بھی ہے نا، اور اس کا ایک معنی ہے اس کا شکر ادا کرنا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بارہا ان کا تذکرہ سنا۔ بڑھاپا تو ایک دن آنا ہی ہوتا ہے نا، جوانی جیسی ہی بھی ہو، انسان کتنا مرضی اسٹرانگ ہو، طاقتور ہو، کوئی بیماری نہ ہو، بڑھاپا بہرحال آ ہی جاتا ہے۔ بڑھاپا آتا ہے تو جسم کے دیگر اعضاء کی طرح ہر چیز پر اثر پڑتا۔ اب دانت ٹوٹ گئے، اب کسی نے سوال کیا حضرت اب کیسے ہیں آپ کہہ سکتے تھے کہ ظاہر ہے اب چبایا نہیں جاتا، کھانے میں وہ ٹیسٹ نہیں آتا، وہ مزہ نہیں ہے، بھنا ہوا گوشت نہیں چبا سکتا، سخت روٹی نہیں چبا سکتا، کہہ سکتے تھے ایسا کچھ، اور اگر یہ کہتے تو غلط نہ ہوتا، لیکن وہ بھی شیخ تھے۔ دانت ٹوٹنے کا ذکر کیسے کیا؟ کہنے لگے اس کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے، نعمتیں پھر بھی کم نہیں ہوئیں، اس کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، نعمتیں اب بھی موجود ہیں، لیکن یہ زبان پھر بھی شکر نہیں کرتی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں شاکر، شکر کرنے والی زبان اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو کیا ہے؟ رب العالمین ہے، رب پالنے والا۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ کوشش کریں یہ
ترجمہ ذہن میں بیٹھ جائے تاکہ جب ہم نماز میں یہ سورہ فاتحہ شریف پڑھیں اس کے کچھ حصے پر ہمارا غور ہو۔ اس کا پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ معنی پر غور کرتے رہیں گے تو دھیان ادھر ادھر نہیں جائے گا، معنی پر ہی غور کرتے کرتے نماز گزر جائے گی اور صحیح لطف بھی آ جائے گا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین، جو رب ہے، رب پالنے والا، صرف پالنے والا نہیں، نقطہ کمال تک پہنچانے والا، کہاں سے پیدا کیا، کہاں سے کن مراحل سے گزارا، نطفہ کو کن کن مراحل سے گزار کر ایک پورا بچہ بنایا، پھر زمین پر آ گیا، پھر پیدائش ہوئی بچپن سے، پھر اب لڑکپن، پھر جوانی، نقطہ کمال تک پہنچا رہا۔ تو رب وہ ہے جو صرف پالنے والا نہیں ہے بلکہ نقطہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ والدین بھی پالنے والے ہیں، اس لیے والدین کو بھی ربیانی، والدین کے لیے بھی رب کا لفظ آیا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو حقیقی معنی میں پالنے والی ذات صرف رب کی ذات ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی کفالت کرتے ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ کی کرم نوازی، کھانا کھلانے کا موقع مل جائے بہت بڑی سعادت ہے، پر اللہ کی توفیق سے حقیقی پالنے والی رب کی ذات۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کتنی وسیع سلطنت عطا فرمائی، آپ نے بارہا ان کا تذکرہ سنا، پڑھا، قرآن کریم کا ذکر ہے ان کی سلطنت کا، ان کی حکومت کا، نہ صرف انسانوں پر بلکہ جنوں پر بھی آپ کی حکومت تھی۔ آپ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، امام صفوری نے اس کو نزہۃ المجالس میں اس واقعہ کو لکھا ہے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میں تیری مخلوق کو کھانا کھلانا، مجھے موقع عطا فرما کہ میرے دسترخوان سے تیری ساری مخلوق آ کر کھانا کھائے۔ اتنی وسیع حکومت تھی، اتنے وسیع انتظامات تھے آپ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کھانا کھلا لے گا میری مخلوق کو؟ یا اللہ تو اجازت دے ایک دن تو کھلاؤں گا، ٹھیک انتظام کر لو، جب کھانے پک جائیں تو بتا دینا، میں مخلوق بھیج دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کھانوں کا انتظام کیا، اب انسان بھی پکا رہے ہیں، جنات بھی خدمت پر مامور ہیں، پورا شہر آباد ہو گیا جو کھانوں سے بھرا ہوا، بڑے بڑے تالاب ہیں جن میں شربت اور مختلف قسم کے جام اور پانی مشروبات رکھے ہوئے، ہر طرف کھانا ہی کھانا ہے۔ یہ اللہ کی مخلوق آئے گی اور سلیمان کی دعوت کا لطف اٹھائے گی۔ جب کھانے خوب تیار ہو گئے اور ڈھیر لگ گئے اور ذخائر وسیع پیمانے پر لگ گئے کھانے کے، عرض کی مولا اب اپنی مخلوق کو بھیج کھانا کھا لے۔ ایک مچھلی آتی ہے، سلیمان مجھے کہا گیا ہے کہ آج تیرے دسترخوان سے مجھے کھانا ملے گا، ہاں کھانا تیار ہے تو اپنے حصے کا کھا کر جا، ابھی اور مخلوق نے بھی آنا۔ اس مچھلی نے ایک لقمہ لیا تو سارا کھانے کا شہر خالی ہو گیا، سارا کھانا ختم ہو گیا۔ کہنے لگی سلیمان اللہ مجھے روزانہ اتنے 3 لقمے کھلاتا ہے، یہ جتنا کھانا تو نے ساری مخلوق کے لیے تیار کیا ہے نا، اس سے 2 گنا اور، یعنی اس طرح کے 3 لقمے اللہ تعالیٰ مجھے روزانہ عطا فرماتا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر و عرض کی، یا اللہ میں مسکین ہوں، تیری مخلوق کو تو ہی کھلا سکتا، وہ رب ہے، میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، انسانوں کا بھی ہے، حیوانوں کا بھی ہے، درند پرند چرند عالمین، تمام مخلوقات کا وہ رب ہے۔ ہر کسی کو کھلانا اس کے ذمہ کرم پر ہے، ہر کسی کو وہ کھلا رہا ہے۔ ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے ہر نماز پڑھتے ہوئے کہ رب العالمین، تمام عالمین کا پالنے والا اللہ ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسباب کی طرف رجوع نہ کریں، ہمیں اسباب کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہے کہ تم کوشش کرو رزق وہ عطا فرمائے۔ پھر ارشاد ہے الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ کی اگلی آیت الرحمن الرحیم۔
بہت مہربان، نہایت رحم فرمانے والا۔ یہ رحمان اور رحیم، یہ دونوں لفظ جو ہیں ان کا مادہ ایک ہی ہے، ان کا روٹ ایک ہی ہے، وہ ہے را حا میم، جسے ہم رحم کا لفظ بولتے ہیں۔ رحمت، رحمان، رحیم، مرحوم، یہ سارے الفاظ اسی را حا میم سے نکلتے ہیں۔ اب رحمان کا معنی اور رحیم کا معنی تقریباً قریب ہے، رحمت فرمانے والا، مہربانی فرمانے والا۔ کسی نے پہلے لفظ کا معنی مہربانی فرمانے والا کر دیا، کسی نے دوسرے کا، کسی نے پہلے کا معنی کر دیا بہت مہربان۔ تو بس اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ رحمان میں بھی رحمت کا ذکر ہے، رحیم میں بھی رحمت کا ذکر ہے، لیکن رحمان لفظ جو ہے یہ خاص لفظ ہے، یہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کے لیے بولا نہیں جا سکتا۔ رحمان صرف اللہ ہے، کسی انسان کو ہم رحمان نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، فضل الرحمان، حبیب الرحمان، عباد الرحمان، اس طرح کسی لفظ کی نسبت رحمان کی طرف ہوگی، رحمان کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ تو رحمان خاص لفظ ہے، رحیم خاص نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحیم ہے۔ سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے نا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ رحیم، حضور بھی رحیم ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں بھی رحماء بینہم کا لفظ آیا سورہ فتح میں۔ تو رحیم کسی اور کا نام بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا بھی نام رحیم ہے، کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن رحمان صرف اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ نہیں بولا جا سکتا۔ لیکن لطف کی بات، رحمان نام خاص اللہ کا ہے، لیکن لفظ رحمان کے اندر جو اللہ کی صفت رحمت ہے یہ خاص نہیں ہے، یہ سب کے لیے، ہر کسی کے لیے ہے۔ کوئی اس کا فرما بردار ہو، اس پر بھی صفت رحمان کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ کوئی اس کی بارگاہ سے منہ موڑنے والا ہو، اس پر بھی رحمتیں برس رہی ہیں۔ اگر مسلمان ہے اس کو بھی عطا فرما رہا ہے، کافر ہے تو اس کو بھی عطا فرما رہا ہے۔ کوئی اس کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان ہے، اس پر بھی رحمت کی برکھا برس رہی ہے، اور کوئی اس کا نافرمان ہے، اس کے بارے میں نازیبا گفتگو کرنے والا ہے، اس پر بھی اس کی رحمتیں برس رہی، جیسے اس کے سورج کی روشنی گنبد خضرا پر پڑتی، کعبہ معظمہ پڑتی ہے، ایسے ہی اس کے نافرمانوں کے گھروں تک بھی روشنی جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحمان ہے، اس کی رحمت ہر کسی کے لیے۔ لیکن رحیم میں جو رحمت، یہ خاص رحمت ہے، رحیم کی رحمت عام نہیں۔ اس رحمت کا اظہار بالخصوص قیامت کے دن ہوگا۔ آج یہاں تو ہر کسی پر اس کا رحم جاری ہے، اس کی کرم نوازیاں جاری ہیں، قیامت کے دن اس کی رحمت صرف اسی کو نصیب ہوگی جس کا عقیدہ صحیح ہوگا، جو ایمان والا ہوگا۔ جو صاحب ایمان نہیں ہوگا وہ اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوگا۔ تو الرحمن الرحیم، اس کا معنی یہی ہے، بہت مہربان، نہایت رحم فرمانے والا۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے یوم الدین کا۔ یوم الدین کیا ہے؟ جزا کا دن، جزا کے دن کا اللہ تعالی مالک ہے۔ جزا کے دن سے مراد ہے یہاں پر قیامت کا دن۔ آج انسان کچھ بھی کر لے، اس کی بہرحال جزا اس کو قیامت کے دن ملے گی، اس لیے اس کو قیامت کے دن کو جزا کا دن کہا گیا، بدلے کا دن بھی کہا گیا۔ مالک یوم الدین کا معنی ہے قیامت کے دن کا مالک۔ تو اللہ تو آج کا بھی مالک ہے، ہر لمحے کا مالک ہے، گزشتہ کل کا بھی مالک وہی تھا، آج کا مالک بھی وہی ہے، آنے والے کل کا مالک بھی وہی ہے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کا جو وقت تھا اس کا مالک بھی وہی تھا۔ تو ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ کا مالک وہی ہے۔
پھر یہاں خاص طور پر یہ کیوں کہا گیا کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے؟ وہ تو ہر دن کا مالک ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں مالک وہ آج بھی ہے، لیکن آج اس کے مالک ہونے کا انکار کرنے والے بہت موجود ہیں۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اس کے مالک ہونے کو نہیں مانتے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا نا، پھر کوئی نہیں ہوگا ایسا، کسی میں مجال نہیں ہوگی۔ پھر عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، جب قیامت کا دن آئے گا اب ہر کوئی فنا ہو جائے گا، سارے مر جائیں گے، سب پر موت طاری ہوگی۔ وہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے، خود کو بادشاہ کہنے والے، خود کو رب کہنے والے، خدا کہنے والے، سجدے کروانے والے، نمرود، فرعون، سب مرے، مٹی میں مل گئے۔ لمن الملک اليوم، یہ بڑا جلال والا جملہ ہے۔ کون ہے مالک؟ بادشاہ کون ہے؟ اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، بادشاہ کون ہے؟ کون جواب دے گا؟ کوئی ہوگا ہی نہیں جو جواب دے گا۔ اللہ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار۔ تو قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے۔ ہر نماز میں ہم یہ جملہ کہتے ہیں، قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے۔ اس میں ایک یہ تصور دیا گیا ہے کہ ہم یاد رکھیں ہم نے بہرحال اللہ کے حضور حاضر ہونا، ہر حال اللہ کے حضور حاضر ہونا۔ خوشی کے موقع پر ہم بھول جاتے ہیں، اور اللہ والوں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ خوشی کے موقع پر ان کو رونا آ جاتا ہے، خوشی کے موقع پر وہ ملول ہو جاتے ہیں۔ حضور شہنشاہ بغداد عید کا دن تھا نا، بڑے مغموم سے بیٹھے تھے، کسی نے کہا حضرت آپ اتنے ملول سے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ آج تو عید کا دن ہے۔ کہا ہاں سب کہہ رہے ہیں عید کا دن ہے، مبارک کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، لیکن میرے لیے تو عید کا دن وہ ہوگا جب ایمان سلامت لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤں۔ یہ اللہ والوں کی باتیں۔ آج ہمارے پلے کچھ عمل نہیں اور ہم بڑے مطمئن آخرت کے حوالے سے، جنہوں ہوئے گا حساب اسی دیکھ لوں گے۔ کیسے دیکھو گے بھائی؟ میں چارپائی کے نیچے چھپ جاؤں گا، دریاؤں سمندر میں اتر جاؤں گا، مذاق اڑا رہے ہیں قیامت کا؟ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا مذاق ہے؟ استغفر اللہ، کی کلمات کفر ہیں۔ ہمیں نماز میں بار بار بتایا جا رہا ہر رکعت میں مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ یہ جلال کا کوئی سامنا نہیں کر سکے گا۔ اس وقت تو عالم یہ ہوگا، انبیاء کہیں گے اذهبوا الی غیری، اللہ کی بارگاہ میں سفارش ہی کرنی ہے نا۔ جناب آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، نرمی ہو جائے، بڑا سخت دن ہے، اور یہ جلیل القدر انبیاء کریں اذهبوا الی غیری نفسی نفسی، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ یہ حدیث کا پہلا حصہ یہ بھی تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے نا، اگلا حصہ تو ہمیں یاد ہے، اور بالکل یاد ہے، یاد رکھیں گے کہ سب سے آخر میں حضور کے پاس آئیں گے، حضور کرم فرمائیں تو سرکار کہیں گے انا لہا، ہاں آج میں تمہاری شفاعت کروں گا، آج اس کام کے لیے میں ہوں۔ لیکن اس سے پچھلے حصے پر توجہ رکھیں، انبیاء بھی لرز رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض نہیں کر رہے، جلال اتنا زیادہ ہے، تو اس دن کی ہیبت کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور میں مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں، سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ فرما برداری کرنا، ہر لمحہ اللہ کی فرما برداری کرنا، یہ عبادت کی اصل ہے، یہ عبادت کی حقیقت ہے۔ اسلام کا یہ تصور نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور مسجد سے باہر نکلیں تو ہر چیز کو بھول جائیں اور حلال اور حرام کی تمیز ہی ہم چھوڑ دیں۔ یہ اسلام کا تصور نہیں ہے، یہ عیسائیت کا تصور ہے، اسلام کا یہ تصور نہیں ہے۔ اسلام کا تصور یہ ہے ایاک نعبد، صرف تیری عبادت، تیری فرما برداری، کہیں بھی اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے، بس اسی کی فرما برداری ہوگی، اور اس کے حکم کے آگے نافرمانی نہیں ہے، بس فرما برداری، فرما برداری، فرما برداری۔ ایاک نعبد، صرف تیری عبادت۔ یہ فرما برداری بہت بڑی چیز ہے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے اور کسی ایسی جگہ سے گزرے جہاں پر کبھی درخت تھا، اور حضور وہاں سے سر جھکا کے گزرے تھے۔ اب وہاں پر درخت نہیں ہے، یہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے بھی حضور کی ادا کو نبھاتے ہوئے سر کو جھکا لیا۔
سر جھکا کر گزر گئے۔ صحابہ کے ایسے بہت سارے واقعے ہیں۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا آپ یہاں سے سر جھکا کر کیوں گزرے؟ تو جملہ بڑا زبردست آپ نے عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا جہاں سے میرے آقا سر جھکا کے چلے ہیں، علی کی کیا مجال کے سر اٹھا کے چلے؟ سر جھکانا ہے، سر اٹھانا نہیں ہے، سر جھکانا۔ مولا تیرا حکم ہے، سر جھکا۔ معاملات میں، بزنس میں، تجارت میں، سارے کاموں میں جو اللہ کا حکم ہے اس کے آگے سر جھکانا ہے۔ ایاک نعبد، ہمیں اسی طرف توجہ دلا رہا، ایاک نستعین، تیری ہی مدد چاہتے۔ مدد حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی۔ ہمارے والدین ہمارے مددگار ہیں بچپن سے لے کر اب تک، لیکن والدین کو یہ توفیق کس نے دی ہے؟ اللہ۔ دنیا میں جو بھی ہمارا مددگار ہے اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہمارا مددگار ہے۔ اس معنی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ حقیقی مددگار صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ انبیاء کی مدد، اولیاء کی مدد اللہ ہی کی عطا سے ہوتی ہے، اللہ کی عطا کے بغیر ان کی مدد نہیں ہوتی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا میرے صحابہ پیاسے ہیں، صحیح بخاری، اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی انگلیوں کو کوزے کے اندر رکھا، پیالے کے اندر رکھا، صحابہ نے پانی پی لیا، جانور سیراب ہو گئے، مشکیزیں بھر گئے، برتن بھر گئے، اب سب نے پانی پی لیا۔ کسی نے پوچھا جی حضرت جابر سے کتنے لوگ تھے؟ کہتے تھے تو 1500 سے زیادہ، لیکن پانی اتنا تھا لاکھ بھی ہوتے تو کم نہ ہوتا۔ اب حضور نے جو اپنے غلاموں کی مدد کی ہے اللہ کی عطا سے ہی مدد کی۔ تو کوئی بھی مدد کرتا ہے آپ کی دنیا میں اسباب کے تحت یا اسباب کے علاوہ، وہ سب اللہ ہی کی عطا سے ہی مدد ہوتی ہے۔ اس لیے حقیقی مددگار صرف اللہ ہی ہے، اسی کی مدد ہم سب کے لیے شامل حال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد پر اعتماد بھی ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ مشکل آئے تو ہم کفار کے دریوزہ گر ہو جائیں، ان کے در کے سوالی بن جائیں اور ان سے پوچھیں کہ جناب بتائیں ہمیں عبادت کیسے کرنی چاہیے، عبادت کے رولز آپ ہمیں سکھائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ دیکھو جس کا باپ زندہ ہو اس کو اعتماد ہوتا ہے کہ اوکھا ویلا آیا، مشکل وقت آیا تو میرا باپ موجود ہے، تو باپ کے سہارے پر اولاد کو اعتماد ہوتا ہے۔ تو جیسے دنیا میں ہم باپ کے ہونے سے تھوڑا سا ریلیکس فیل کرتے ہیں اور اس پر اعتماد کرتے ہیں، اس سے لاکھوں کروڑوں اربوں گنا زیادہ اپنے رب کی مدد پر اعتماد ہونا چاہیے۔ ایاک نستعین، اسی کی مدد ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستہ پر چلا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہی راستہ جو اسلام کا راستہ ہے، جو افراط و تفریط کا راستہ نہیں ہے۔ ہم کبھی کبھی خود پر ایسی چیزیں مسلط کر لیتے ہیں جو فرض نہیں ہوتی، اس صراط مستقیم سے ہٹ جانا، اور کبھی کبھی ہم اتنا حق سے دور ہو جاتے ہیں جس کی اجازت نہیں ہوتی۔ دیکھیں آسانیاں ہیں، بہت سارے معاملات میں اجازت ہے، لیکن اجازت کے معاملہ کو ہم بہت بڑھا لیتے ہیں، دائرہ کو وسیع کر لیتے ہیں، جو اسلام کے سرکل سے نکل جاتا ہے، تو یہ بھی صراط مستقیم سے انحراف ہے۔ تو صراط مستقیم پر چلنے کا حکم ہے اور اس کی وضاحت آگے آ گئی۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، وہ راستہ جن پر اے اللہ تیرا انعام ہوا ہے، جن پر تیرا انعام ہوا ہے، ان لوگوں کے راستہ پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں اس کی وضاحت خود قرآن کر رہا ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء انعام یافتہ ہیں، صدیقین انعام یافتہ ہیں، شہداء انعام یافتہ، صالحین یعنی اولیاء یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ تو انبیاء کے طریقہ پر، صحابہ کے طریقہ پر، اہل بیت اطہار کے طریقہ پر، اولیاء کرام کے طریقہ پر چلنا ہی صراط مستقیم پر چلنا ہے، اور انہی کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کا معیار بنایا ہے۔ ان کے ساتھ جڑ جاؤ، ان کے پیچھے لگ جاؤ تو صراط مستقیم کو پالو گے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ جن پر غضب ہوا اے اللہ ہمیں ان کے رستے سے بھی بچا، اور جن پر تیرا غضب ہوا اور جو بہکے ہوئے ہیں ان کے راستے سے بھی ہمیں محفوظ فرما۔ اس سے مراد
بدعقیدہ لوگ بھی ہیں یعنی عیسائی اور یہودی، اور اس سے مراد گنہگار لوگ بھی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے طریقہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، صراط مستقیم کی ہم دعائیں تو مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، لیکن کوشش کرتے رہیں کہ ہمیں تھوڑی سی پہچان بھی ہو جائے۔ آج اس طرح ہمیں صراط مستقیم سے ہٹایا جا رہا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ نکاح کرو، بس اے نوجوانوں نکاح کرو، نکاح نہیں کر سکتے تو پھر روزے رکھو، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ آج بہت منظم انداز سے ہمارے ذہنوں میں بات ڈالی گئی کہ نکاح کے بغیر بھی تو رہا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس بات کی آپ جتنی مرضی تردید کر لیں، آپ اس کو اتنی تردید کریں کہ ٹرینڈ پر یہ آ جائے، ٹویٹر کے ٹرینڈ پر آ جائے، لیکن پھر بھی یہ ذہنوں سے بات ایک بار گزری تو ہے نا کہ یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے، یہ بھی ایک تصور ہے کہ بغیر نکاح کے بھی رہا جا سکتا ہے۔ کہ ذہن میں تصور آیا تو صحیح۔ یہی صراط مستقیم سے ہٹانے کے وہ طریقے ہیں جو کفار کی طرف سے ہم پر حملے ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔